بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے تمام امت مسلمہ کے لیے خیر و عافیت طلب کرتے ہیں، خصوصاً فلسطین، بوسنیا، چیچنیا اور برما، جہاں جہاں کشمیر مسلمان جو ہیں پریشان ہیں، ان کے لیے خصوصاً دعا کرتے ہیں، اے الہ العالمین ان کو تمام کی تمام مشکلات سے نجات عطا فرما۔ تو آج ہم جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی تجلی۔ یعنی ہم صحابہ کرام کو اس وقت دیکھ تو نہیں پا رہے، مگر ان کی محبت جو الفاظوں میں ہم تک پہنچی ہے وہ بے شمار، بے انتہا قابل دید ہے۔ اور ان میں سے ایک جو ہے نا واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بڑے پریشان رہتے تھے۔ جب ان کی پریشانی دن بدن بڑھتی گئی نا، تو اس کا اثر جو ہے نا ان کے ظاہری وجود پہ بھی شروع ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ان کی یعنی جسمانی حالت کمزور ہونے لگی، رنگ پیلا پڑ گیا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے، بات کرتے تو کچھ دیر بھی برابر بات نہ کر پاتے، ان کی سانس کے اندر مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ مگر جو کچھ بھی تھا نا، جو بھی پریشانی تھی ان کے وجود پہ لاحق تھی، ان کی محبت کے اندر ایک ذرہ برابر بھی اس بیماری نے کمی نہیں کی، بلکہ برابر ان کی محبت جو تھی وہ بڑھتی رہی، اور انہوں نے مسجد نبوی کے اندر بھی آنا جانا نہیں چھوڑا۔ اچھا، صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ ہماری نمازوں میں اصل لطف جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے میں ہے، اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، جتنی بھی مرضی جان کے اوپر مشکل آ جائے، وہ کوشش یہی کرتے کہ مسجد نبوی کی حاضری نہ چھوٹے، آپ کے پیچھے نماز نہ چھوٹے۔ تو حضرت صبان جو تھے نا، وہ بھی ایسے ہی یعنی صحابہ کے اندر تھے جو بے انتہا محبت کرتے تھے، اور کتنی بھی یعنی مشکل آ رہی تھی، ان کی جسم کے اندر کمزوری آ رہی تھی، مگر وہ اپنی نماز کو برابر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہی پڑھ رہے تھے۔ اب صحابہ کرام جو باقی نمازی تھے نا، انہوں نے بھی محسوس کیا کہ حضرت صوبان جو ہے نا یہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے نا آخر پوچھ ہی لیا کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھی کیا بات ہے، آپ کی طبیعت دن بدن بگڑ رہی ہے، کیوں بگڑ رہی ہے، کیا کوئی علاج بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کو کیا مسئلہ درپیش ہے؟ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہمدرد ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے حال احوال پوچھا، ان کا خیال رکھا، ان کے بارے میں سوچا، لیکن دل کی بات نا حضرت صوبان کسی سے نہیں کہہ رہے تھے۔ آخر ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا حالت ہے؟ تو جب حال پوچھا، اور پوچھنے والے کون ہیں؟ یہ کوئی عام ہستی تھوڑی تھی، یہ محبوب مصطفیٰ، جن کی محبت میں وہ گرفتار تھے، جن کے عشق میں گرفتار تھے، اور وہی پوچھنے والے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ صوبان کیا حالت بنا رکھی ہے، کیا حال ہے تمہارا، ایسی کیوں طبیعت ہے آپ کی؟ تو حضرت صوبان کے لیے یہ بڑا ہی نازک وقت تھا، اب دل کی بات بھی بتائے بغیر چارہ نہیں تھا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک خیال دل میں آتا ہے تو طبیعت بگڑ جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا حال ہوگا، میرے ساتھ کیا بیتے گی۔ تو ارشاد ہوا کہ کیا خیال آتا ہے؟ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا نا، یہ جب آپ کے دیدار سے مشرف نہیں ہوتا تو دل بیٹھ جاتا ہے، ایک دیوانگی سی طاری ہو جاتی ہے، سوچتا ہوں کہ مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں جگہ دی تب بھی آپ کہاں، امام الانبیاء اور بہت بڑے نبی، سرتاج انبیاء، اور میں کہاں؟ یہ خیال سوچتے ہی نا میرا دل بیٹھنے لگتا ہے، اور میری نا طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، آپ کو دیکھے بغیر تسکین ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب معلوم نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ کے دیدار کے بغیر میں کیسے جیوں گا، کیا کروں گا اتنی بڑی زندگی کا، جب مجھے آپ کا دیدار ہی نصیب نہیں ہوگا تو میں تو ایک نماز سے لے کے دوسری نماز کا وقت بڑی مشکل سے گزارتا ہوں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ یعنی وہی اتاری کہ اپنے ساتھیوں سے بتا دیجئے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو یاد رکھیں قیامت والے دن وہ ان کے ساتھ ہی ہوں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے سرفراز کیا ہوگا، یعنی وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء اور اولیاء،
اللہ یعنی صالحین کے ساتھ ہوں گے تو ان کی رفاقت جو ہے نا وہ بہترین رفاقت ہے۔ کہتے ہیں وحسن رفیقا، تو یعنی ان کی رفاقت جو ہے نا بڑی بہترین ہے۔ کہا نا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی جو یعنی پھر وہ کیا ہوں گے انعام جن پر اللہ تعالیٰ نے کیا نا وہ کون سے لوگ ہیں؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صلحاء ہیں، اور ان کا ساتھ بہت اچھا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ صوبان تم جس سے محبت کرتے ہو نا اس کے ساتھ ہی رہو گے، اور تم قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی اٹھائے جاؤ گے۔ پھر جب یہ الفاظ سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے تو کچھ نہ پوچھیے حضرت صوبان کا خوشی سے پھر کیا حال ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ساری بیماری ان کی نا ایک ہی پل میں چھٹ گئی ہے، اور وہ جو ان کے اوپر پریشانی کے بادل امڈ آئے تھے، منڈلا رہے تھے، وہ سارے کے سارے ایک دم سے غائب ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے تو وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ کے جو احسانات ہمارے اوپر ہیں، امت محمدیہ کے اوپر ہیں، وہ گنے نہیں جا سکتے ہیں، وہ شمار نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم پر آپ کی محبت کے سب سے بڑے 3 حق ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ کی اطاعت کی جائے، نمبر 2 کہ آپ کی تعظیم کی جائے، اور نمبر 3 کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب چیزوں سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کی جائے۔ تو اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، کیا ہم واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں یا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا ہم آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں سے محبت کرتے ہیں، آپ کے جن کے لیے آپ نے راتوں کو جاگا، راتوں کو روئے اور اللہ کے آگے سجدے میں عاجزیاں کی اور دعائیں مانگی؟ کیا اس امت کے لیے ہمارے دل میں کوئی محبت ہے؟ تو یہ سوچتے ہوئے ہمارا بھی دل بیٹھنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی محبت نصیب فرمائے جیسے حضرت صوبان کو نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول اور منظور فرمائے اور اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے اپنی عبادت اور اپنے محبوب سے اور اپنے سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ہمدان قرآن کلاسز کی طرف سے ہم آپ کے لیے بہت ساری کلاسز کا اہتمام کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں، آپ کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں، آپ اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ قرآن پاک سے متعلق کوئی کلاس لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے شو ہونے والے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور خصوصاً ہم پھر آپ سے کہتے ہیں کہ ضرور آگے شیئر کیجئے ہماری ان باتوں کو۔ ہماری نہیں ہے یہ، حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ کے صحابہ کی باتیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم فضول باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، ان باتوں کو شیئر کیا کریں تاکہ ہم مل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کو، آپ کے پیارے دین کو آگے بڑھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک کام کے لیے اگر منتخب کیا ہے تو ہمیں بہترین طریقے سے اس کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔